اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب کیا ہے؟ خواب کی کیا حقیقت ہے؟ خواب کی کتنی اقسام ہیں؟ کن کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں اور کس وقت کے خواب زیادہ صحیح ہے؟ خواب کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ یہ محض ایک ذہنی خیالات ہے یا حقیقت میں بھی اس کا ایک روپ ہوتا ہے، ایک تعبیر اس کی ہوتی ہے؟ تو یہ تمام چیزیں آج ہم زیر بحث لائیں گے۔ پہلی بات یہ کہ خواب عرف میں، ہمارے معاشرے میں خواب اس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی نیند کی حالت میں ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو عام طور پر بیداری اور جاگنے کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا، اس کو خواب کہتے ہیں۔ یہ عرف میں ہے۔ اور سائنسی لحاظ سے خواب کی حقیقت یہ ہے کہ 1953 میں یہ پتہ چلا کہ انسان سونے کے 1.5 گھنٹے بعد، جسے ریپڈ آئی مومنٹ کہتے ہیں، کے مرحلے میں خواب آنا شروع ہوتے ہیں۔ اس دوران برقی لہریں برین سسٹم میں پیدا ہوتی ہے اور اس باقاعدہ اور منتشر برقی لہروں کے نتیجے میں کیمیائی مادوں کا ایک ملاپ دماغ کے سامنے والے حصے میں جمع ہوتا ہے۔ ان برقی لہروں اور کیمیائی مادوں کے ملاپ سے دماغ کے سامنے والے حصے میں کچھ واقعات انسان کو نظر آتے ہیں۔ اس واقعات کو خواب کہتے ہیں۔ اور اسلامی فلاسفروں نے خواب کی یہ حقیقت بیان کی کہ جب روح جسم انسانی سے نکل کر عالم علوی میں یعنی اوپر کے عالم میں سفر کرتی ہے یا عالم سفلی میں یعنی نیچے کے عالم میں سفر کرتی ہے، اور اس میں جو چیز یہ روح مشاہدہ کرتی ہے اس کو خواب کہتے ہیں۔ یہ تو خواب کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ اب خواب کی کتنی قسمیں ہیں؟ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ حدیث میں اس کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہے۔ پہلے ہے نفس کا خیال، یعنی کہ دماغ کا خیال۔ انسان عام طور پر جس چیز میں زیادہ مشغول ہوتا ہے اور اس وقت وہ اس میں زیادہ مگن رہتا ہے، تو رات کو جب سوتا ہے تو وہی چیز اس کے خواب میں نظر آتی ہے۔ مثلا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا ذہن امتحان میں پھنسا ہوا ہے اور ہر وقت امتحان کے بارے میں وہ سوچتا رہتا ہے، تو رات کو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ امتحان محل میں بیٹھا ہوا ہے اور امتحان ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ یا ایک شخص ہے، کاروباری شخص ہے، 24 گھنٹے لین دین کے معاملے میں ہے، تو خواب میں وہی چیزیں اس کو نظر آتی ہے۔ تو یہ وہ 24 گھنٹے کے معاملات ہوتے ہیں، امور ہوتے ہیں جو پھر خواب میں بھی انسان کو نظر آنے لگتے ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے۔ دوسری قسم ہے شیطانی خواب۔ یہ عام طور پر ڈرانی خواب ہوتی ہیں کہ آدمی کبھی دیکھتا ہے کنویں میں گرتا ہے اور کبھی خطرناک شکلیں اس کے سامنے آتی ہے، اور یہ کبھی اپنے ناکامی کو دیکھتا ہے، کبھی اپنی موت کو دیکھتا ہے۔ تو ایسی چیزیں اس کے سامنے آتی ہے جس سے یہ خوفزدہ ہوتا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ اس کے بچنے کے طریقے حدیث میں یہ ہے کہ سونے سے پہلے آدمی آیت الکرسی پڑھے، اور اگر اس طرح خواب نظر آئے تو اور اٹھے تو فوراً پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر 3 مرتبہ آہستہ سے تھوک لے اور اعوذ باللہ من شر الذریہ کہ اللہ میں اس خواب کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اس کے اثرات پھر کم ہوں گے۔ اور جب صبح ہو تو یہ خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ حدیث میں برے خواب بیان کرنے سے منع آیا ہے، اور اگر اچھے خواب دیکھے وہ بھی ایک ماہر اور دیندار اور خیرخواہ آدمی سے بیان کرے جو آپ کا زیادہ خیرخواہ ہو۔ برے خواب بیان کرنا وہ نقصان سے خالی نہیں ہے، تو لہذا برے خواب کو بیان نہ کیا جائے۔ اور خواب کی تیسری قسم وہ ہے سچے خواب، کہ آدمی ایک چیز دیکھتا ہے، کچھ وقت کے بعد اس کی حقیقت سامنے آ کر آتی ہے، اور ایک اچھے خواب ہوتے ہیں۔ سچے اور اچھے خواب کی علامت یہ ہے کہ اس میں صاف اور سچی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اب اچھے خواب کون کون سے ہیں؟ اس کے اہل علم نے لکھا ہے، مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، اس سے پہلے گزشتہ انبیاء کو دیکھنا، متبرک مقامات مکہ ہے، مدینہ ہے، بیت المقدس ہے، متبرک مقامات کو دیکھنا، اور اسی طرح پاک ستھرا چیزوں کو دیکھنا، دودھ ہے، شہد ہے، گھی ہے، ان صاف چیزوں کو دیکھنا، یہ اچھے خواب کی علامت ہے۔ اور اسی طرح بزرگ ہستیوں کو خواب میں دیکھنا، جو اس آج سے پہلے اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کو خواب میں دیکھنا اور اچھی حالت میں دیکھنا، تو یہ سارے اچھے خواب کی علامات ہیں اور ان کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ یہ تو خواب کی قسمیں ہوئی۔ اب کن کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں، کن کو سچے خواب آتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے سارے ہی خواب سب سچے ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو نبیوں کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، پھر بعد میں بیٹے سے یہی کہا کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ
اے ابا جو آپ کو حکم ملا ہے اس کو فوراً کر دے۔ اب اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے، محض ایک خواب ہے، یہ بات اسماعیل علیہ السلام نے نہیں کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں کہا کہ یہ تو ایک خواب ہے، پتہ نہیں کیسا ہو۔ تو ان کو پتہ تھا کہ انبیاء کے جو خواب ہے وہ وحی ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب اور جتنے بھی انبیاء کے خواب آئے ہیں وہ سارے وحی ہوتی ہے۔ اور انبیاء میں جن کو سب سے زیادہ خواب کا علم دیا گیا تھا وہ یعقوب علیہ السلام اور اس کے بیٹے یوسف علیہ السلام، جو پورا سورہ یوسف میں اس کے خوابوں کا تذکرہ موجود ہے کہ کس طرح اس قیدیوں نے خواب دیکھا، اس کی یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اور واقعی اس سچی ہوئی، اور پھر بادشاہ نے خواب دیکھا جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوا، پھر تب بتانے والا کوئی نہیں تھا یوسف علیہ السلام کے علاوہ، تو یوسف علیہ السلام نے وہ تعبیر دی جس سے بادشاہ متاثر ہوا اور یوسف علیہ السلام کو اپنا وزیر خزانہ بنایا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام میں سے یعقوب علیہ السلام کو اور یوسف علیہ السلام کو، اور اس کے علاوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں کی تعبیر کا کافی علم مل چکا، اور چونکہ وہ خواب پورے ایک وحی ہوتی، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ جب عمرے کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ اسی طرح ہوا کہ صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی طرف نکلے۔ اور تو اسی طرح جن انبیاء کو خواب کی زیادہ علم دیا گیا تھا وہ یہ ہے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو زیادہ علم دیا تھا۔ اور اس کے بعد جو جتنا سچا ہوگا اس کے خواب اتنے ہی سچے ہوں گے۔ جو شخص جتنا نیک ہوگا، جتنا متقی ہوگا، جتنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اور خاص طور پر جتنا جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے گا، اس کو اتنے ہی سچے اور صحیح خواب آنے لگیں گے۔ اور جو جتنا ہی گناہوں میں ملوث ہوگا، چونکہ گناہ شیطان کا اثر ہے اور برے خواب بھی شیطانی کے اثر ہے، تو لہٰذا اس کو برے خواب آئیں گے۔ اس کے علاوہ کس وقت کے خواب سب سے زیادہ سچے ہوتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحر کے خواب سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ سحر کہتے ہیں جب اس وقت ہم سحری کرتے ہیں، یعنی بالکل صبح کے قریب ہونے کا وقت، اس وقت کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ صبح کے وقت خواب سچے نہیں ہوتے، بلکہ صبح کے وقت کے خواب بھی بعض اوقات سچے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت خواب دیکھا، اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کو دیکھا کہ وہ بحری جہازوں میں جہاد کے لیے جا رہے تھے، تو یہ دن کے وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ تو صبح کے وقت بھی خواب سچے ہو سکتے ہیں، اور عام طور پر زیادہ سچے جو ہے وہ جو ہے سحر کا وقت ہے، یعنی صبح کے قریب کا وقت۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، برکتوں کے نزول کا وقت ہے، فرشتوں کے نازل ہونے کا وقت ہے، اس وجہ سے زیادہ سچے خواب انسان کو نظر آتے ہیں۔ اس میں خوابوں کا علم یہ ایک الگ سے ایک فن ہے اور ایک علم ہے، ہر شخص کو یہ عطا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام میں خلفائے راشدین اس کے بڑے ماہر تھے۔ تابعین میں علامہ ابن سیرین گزرے ہیں، جو صحابہ کے شاگرد ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہے، یہ تابعین میں گزرے ہیں۔ ان کو خواب کا ایک اللہ نے ایک الگ سا ملکہ دیا ہوا تھا، اور یہ جو خوابوں کی تعبیر دیتا وہ اکثر صحیح ثابت ہوتے۔ باقاعدہ اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جو آج کل بھی موجود ہے، تقریباً ہر زبان میں موجود ہے، تعبیر الرؤیا کے نام سے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ اگر یہ خواب دیکھے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی، اگر پلانا خواب دیکھے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی، اور یہ چیز اگر خواب میں نظر آئی تو اس آدمی کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو تعبیر الرؤیا کے نام سے کتاب علامہ ابن سیرین کی۔ لیکن صرف اس کتاب پر پورا خوابوں کا دار و مدار نہیں ہے، یہ علاقے کے لحاظ سے بھی فرق ہوتا ہے، اور انسانوں کے لحاظ سے بھی خواب کی تعبیر میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس کتاب کے ساتھ ساتھ ایک ماہر سے بھی پوچھ لیا جائے کہ میرے خواب کی کیا تعبیر ہے، اور ماہرین خواب جو موجود ہے اس وقت، اور اگر واقعی معلوم ہے کہ وہ ماہرین خواب ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہی دعوے کرتے ہیں کہ ہم ہر خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بہرحال اگر یہ نہ ہو، کم از کم یہ تعبیر الرؤیا کافی حد تک انسانوں کے مسائل خواب کے متعلق حل کر سکتی ہے۔ اور اس کے پہلے دیباچے میں، یعنی پہلے کتاب کی شروع میں بڑی تفصیل سے خوابوں کی قسمیں لکھی ہوئی ہے، اور خوابوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے، سچے اور غلط خواب کون سے ہوتے ہیں، اس کی پوری تفصیل اس کتاب میں موجود ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ خواب کی مختلف قسمیں ہیں، اور کچھ قسمیں حقیقت کا روپ ڈھانپ لیتی ہیں، کچھ شیطانی اثرات ہوتے ہیں کہ شیطان انسان کو پریشان کر دیتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہوتی ہے جس کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا یا ایک جز قرار دیا گیا۔ جس طرح نبی کی ہر بات صحیح ہے تو یہ خواب بھی نبوت کا ایک 46واں حصہ ہے،
یہ بھی اسی طرح صحیح ثابت ہوتے ہیں، وہ یہ سچے خواب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اچھے خواب کے لیے آدمی کو سب سے پہلے اچھا بننا پڑتا ہے، اور تو اس وجہ سے پھر اس کے لیے مبشرات اور بشارتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی کافی خوابوں کا تذکرہ موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کے خواب کا موجود ہے، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بعد جن قیدیوں نے خواب دیکھا یہ تذکرہ موجود ہے، اور پھر اسی سورہ یوسف میں بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ تذکرہ موجود ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے خواب میں اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ ذبح کر رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کا خواب بھی قرآن میں ذکر ہے۔ تو یہ خواب اور اس کی حقیقت اور اس کی اقسام تھی۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة